الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان۔ رمضان المبارک کی خوشبوؤں سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے کے لیے ہمارے سلسلے میں شامل رہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ذات پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھتے جائیں، امن و سکون حاصل کرتے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں، عافیت کے دروازے اپنے اوپر کھولتے جائیں، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان جب معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، ہو کچھ اور جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ بسا اوقات کیوں ہوتا ہے کہ معاشرے میں جب زندگی گزارتا ہے تو چونکہ جس کا جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے تو لوگوں سے رابطے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے اچھے معاملات کی اور اچھی توقع رکھا کرتا ہے مگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کرتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے ملیں گے اور بڑی اچھی ان سے بات چیت ہوگی، نرمی کے ساتھ گفتگو ہوگی اور بڑا اچھا معاملہ ہوگا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور اس سچویشن کے ساتھ، اس معاملے کے ساتھ بندے نے نپٹنا کیسے ہے، وہاں سے وہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ نکل کیسے جائے گا، یہ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بندہ ایسی کون سی ٹیکنیک اپنائے، ایسا کون سا طریقہ اپنائے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے ہر جگہ پر خوش و خرم بھی رہے اور ہر دل عزیز بھی ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ہو، اس کو پریشانی کا سامنا بھی نہ ہو۔ اور وہ جو ہم بات کریں گے وہ خاص طور پر آج نرمی اور شفقت کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، نرمی اور شفقت کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کو کئی مقامات پر اس کے فوائد نظر آئیں گے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر، دیگر جگہوں پر آپ کو انشاءاللہ عزوجل نرمی کے فوائد ضرور نظر آئیں گے اور بہت ساری بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ نرمی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ جب بندہ سختی کرتا ہے یا غصے میں رہا کرتا ہے تو ٹینشن اپنے اوپر سوال کر لیا کرتا ہے، اور ٹینشن جو ہے بیماریوں کی بہت مین وجہ بیان کی جاتی ہے۔ بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں، معاملات بھی زیادہ خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ نرم رہیں گے، آپ شفقت کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جسم بھی صحیح رہے گا، دماغ بھی صحیح رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ مزید اس پر انشاءاللہ عزوجل مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور نرمی کے فضائل اور نہ کرنے کے نقصانات پر بھی بات چیت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے کالز بھی ہوں گے اور آپ کے سوری پیغام، آپ کے صوتی پیغام، آپ کا ویڈیو واٹس اپ، آپ کا آڈیو واٹس اپ اور اسی طرح ایس ایم ایس کو بھی اپنے سلسلے میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ آپ بتائیں، آپ نے اب تک کی زندگی جو گزاری ہے، جو آپ کی عمر ہے اس وقت میں، آپ اپنا تجربہ بتائیں کہ نرمی کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کسی مقام پر نرمی اور شفقت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کیا نقصان ہوا، ہم سے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ کسی اچھے راستے پر گامزن ہو جائے۔ دعا ہے رب کائنات ہماری زبان کو لغزش سے محفوظ فرمائے اور سلسلے کو اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے تلاوت قرآن کریم سے اور چلتے ہیں ہم اپنے عدنان شیخ بھائی کی طرف۔ عدنان بھائی کون سی تلاوت سنائیں گے؟ انشاءاللہ الرحمن سورہ انفطار کی چند آیات انشاءاللہ تلاوت کرنے کے ساتھ حاصل ہوگی۔ آئیے اس سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ तिलावत समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سلسلے کے شروع میں ہی آپ کے ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں. کافی سارے ایس ایم ایس آپ کے شروع میں ہی آ گئے ہیں اور کلام کی کچھ فرمائشیں بھی ہیں، تو انشاءاللہ انہی فرمائشوں میں سے ہم ابتدائی کلام بھی سلسلے کا شامل کریں گے. بنت رمضان ہے ٹبہ سلطان پور سے، کہتی ہیں کہ یہ کلام سنا دیں آقا آ جائیے. ایک اور میسج یہ ہے کہ ٹبہ سلطان پور سے ہی ہے، عمران بھائی آپ کا سلسلہ خوشبوئے رمضان نام ہی بہت اچھا ہے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے سلسلے کی رونق کو بڑھانے کے لیے پلیز رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو بھی بلائیں. جی ہم نے ریکویسٹ تو کی ہوئی ہے، اب دیکھیں کب منظوری ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور کرم فرمائیں گے. اور ایک میسج یہ ہے، محمد کامران اتاری ہیں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. ایک اور میسج یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نعت خواں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ نعت سنا دیں، مرحبا مرحبا آ گیا رمضان ہے. ایک اور میسج یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے یہ نعت سنا دیں، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. اچھا مہروز بھائی، ایک اور بڑی پیاری بات انہوں نے یہ لکھی ہے، کہتے ہیں عمران بھائی یہ بتا دیں کہ آپ اور سلمان بھائی کیا دونوں بھائی ہیں؟ میں سلمان بھائی میرے پیر بھائی ہیں الحمدللہ، اور مجھ سے سینئر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. البتہ سگے بھائی نہیں ہیں، اور ہمارا رشتہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ الحمدللہ مضبوط ہے، بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. ایک اور میسج یہ ہے کہ میرا نام عاطف احسن اتاری ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، ہر وقت لڑائی کرنے کو دل کرتا ہے، اس کا کوئی مدنی علاج بتا دیں. اور ایک میسج یہ ہے کہ ایک اور میسج یہ ہے کہ غصہ ساری نرمی ختم کر دیتا ہے، نماز درود پاک پڑھنے سے بھی نہیں جاتا، تب کیا کرنا چاہیے؟ چلیں جی، یہ تو ہم انشاءاللہ سلسلے کے ٹاپک پر جب گفتگو کریں گے تو اس کو مدنی پھولوں کو ان سوالات کو بھی لیں گے. اور ایک میسج یہ بھی ہے کہ یہ کلام سنا دیں کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں. عدنان بھائی ہمارے سلسلے میں آج ہیں نعت خواں. عدنان بھائی دونوں ہی عدنان ہیں، یہ عدنان مدنی ہے اور وہ عدنان شیخ ہے. چلیں جی دونوں مل کر ہی سنا دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیٹے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، طیبہ میں بلا لیجئے سلطان مدینہ، طیبہ میں بلا لیجئے سلطان مدینہ. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کے
کیسے کوئی مہمان مدینہ بے اذن ہو، کیسے کوئی مہمان مدینہ بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک گرا دیکھا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو لگائے گے دیوار نارا مدینہ میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا چل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے
چلو مدینہ، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے غم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، ہوئے جنا آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، ساری دنیا میں جیسے چاہے گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، ظاہر طیبہ میرا فسانہ، خوب رو رو کے ان کو سنانا، میری بھی حاضری کی دعا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کہنا عطار اے شاہ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، تو سوال ان کا پورا شغا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کہ کچھ کہتی ہے تجھ سے در یار کے جانے والے، ہے کلیم کا تصور ہے خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں پکار لوں گا، لگی دور ہے مدینہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، سلام شوق کہنا جیو میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا جیو میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر
مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں وسیلہ تجھ کو بکر و عمر عثمان و حیدر کا الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں رمضان میں چلا آؤں تیرے در پر مدینے میں ماشاءاللہ نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں انشاءاللہ مدینے ضرور جانا ہوگا سرکار ضرور کرم فرمائیں گے ہمارا ٹاپک ہے نرمی اور شفقت بہت سارے ایس ایم ایس بھی ہیں ٹاپک کے حوالے سے سوالات بھی پوچھے گئے ہیں کچھ کالز بھی آپ کی ہیں انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کو بھی لیں گے عابد بھائی کیا فرماتے ہیں نرمی اور شفقت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نرمی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بھی کیا جی ان میں سے ایک موقع کی جو آیت کریمہ ہے وہ آیت اور اس کے تحت کچھ احادیث اور اس کی تفسیر کا خلاصہ عرض کروں گا جی پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ترجمہ تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے دعوت دینے کے لیے اب تشریف لے گئے جی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ ان سے اس طرح نرمی سے بات کرنا اچھا تو یہ دونوں وہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں کہ نرمی سے بات کرنے کی کچھ وجوہ مفسرین نے بیان فرمائی اچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیونکہ اس نے بچپن میں کی تھی
تو نرمی سے بات کرنے کا فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کر لے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا اسے، اچھا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور زندگی کی لذتیں اٹھائے گا، تادم مرگ باقی رہیں گی یہ چیزیں، مرنے کے بعد جنت میں اسے داخلہ نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ سارے وعدے کیے، اس کو یہ بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، بات تو وہ درست ہے، میں ایسا ہے کہ میں فیصلہ اپنا جو میرا خاص مشیر ہے حامان، اس سے مشورہ کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں اس سے مشورہ کروں گا پھر میں کروں گا۔ وہ جب حامان آیا تو اس نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم تو بڑے بے وقوف نکلے، اچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو خود معبود ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تم یہ بندے بننے جا رہے ہو، تم عابد بننے جا رہے ہو، تمہاری بات کی جاتی ہے معاذ اللہ، اور تم یہ کیا کر رہے ہو۔ فرعون اس کی باتوں میں آ گیا اور وہ پھر بدبخت ایمان نہ لایا۔ استغفر اللہ، تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے یا کم از کم اپنے گناہوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اور یہ صرف دین کے معاملے میں بھی نہیں بلکہ دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، جی، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ نرمی کے متعلق احادیث کریمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا، سبحان اللہ، جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا عائشہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ کیا بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی فضیلتیں ہیں نرمی کی۔ آصف بھائی یہ ارشاد فرمائیں ہم، جیسے کہ یہ فضیلتیں بھی بیان ہو رہی ہیں اور ہر بندہ نرمی اور شفقت کو اچھا ہی سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نرمی جہاں پر کرنی چاہیے اس مقام پر نرمی کا مظاہرہ ہوتا نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس وقت پہ کیسے بندے کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو نرمی اور شفقت کی ضد ہے وہ غصہ ہے۔ تو جب غصے کی معرفت ہوگی اور غصے کے بارے میں ہمیں یہ علم ہوگا کہ غصے کے یہ نقصانات ہیں، تو بندہ خود ہی نرمی کی طرف جائے گا۔ اولاً تو غصے کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتے، اس کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، تو اس کو اگر ہم پڑھ لیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، اس میں جو ہدایات ہیں، تو جب غصے کا علاج ہو جائے گا تو نرمی خود بخود آ جائے گی۔ اب جو مواقع ہوتے ہیں، اب کہاں پر نرمی کرنی ہے، کہاں بعض اوقات تھوڑی سی سختی کرنی ہے، کہیں شرعاً سختی واجب ہو جاتی ہے، تو یہ سب کا تعلق علم سے ہے۔ علم نہیں ہوگا اور دوسری بات حکمت اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی، حکمت اور علم دونوں جب مل جاتے ہیں تو انسان وجوہات بھی تلاش کر لیتا ہے، اسباب بھی تلاش کر لیتا ہے، اور پھر ان کا حل بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ علم بنیادی چیز ہے، چاہے وہ کتاب کے ذریعے حاصل ہو، چاہے وہ مدنی چینل پر سیکھ کر ہو، چاہے مدنی قافلے میں سفر کر کے ہو، یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہو، تو وجوہات اسباب پیش نظر رہیں گے تب بندہ اس کا علاج کرے گا۔ نرمی جو ہے وہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے جو ہے وہ ماتحتوں کے حوالے سے نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اب ماتحت جو ہیں وہ فقط باہر مارکیٹ میں نہیں ہوتے، صرف دکان پہ نہیں ہوتے، آفس میں نہیں ہوتے، گھر میں بھی ماتحت ہمارے گھر میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، استاد کا ماتحت اس کا شاگرد ہے، استاد نے وہاں نرمی کرنی ہے۔ والد کا ماتحت اس کا بیٹا ہے، اس نے وہاں نرمی کرنی ہے۔ ماں کے ماتحت اس کی بیٹی ہے،
اسے وہاں نرمی کرنی ہے، شوہر کے ماتحت اس کی بیوی ہے اسے وہاں نرمی کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو یہاں سناتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بتائی اور فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانی، انہوں نے وہ بات بتا دی۔ اچھا، اب بظاہر ایسا ہے کہ شوہر کی بات نہیں مانی، اب اس پر شوہر کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح سے نرمی کے پہلو کو اختیار کیا؟ جی، یہ بڑی قابل تقلید، قابل رشک بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دن آپ کی بارگاہ میں ام شفا ایک صحابیہ ہیں وہ حاضر ہوئیں، ان کو جو ہے نا وہ مختلف قسم کے دم آتے تھے، اچھا، تو اس میں ایک دم جو ہے وہ کسی جانور کے کاٹے کا بھی تھا، تو آپ دم، ٹھیک ہے، تو نبی وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دم ایسا ہوتے تھے کہ لوگ مختلف جملے پڑھا کرتے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت میں ایسے دم ہوا کرتے تھے، اور جن دموں کو نبی کریم علیہ السلام نے جائز قرار دے دیا وہ جائز بھی ہو گئے۔ اب وہ اس کے سانپ کے کاٹے کا یا کسی موذی جانور کے کاٹے کا دم تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دم ہے نا تمہیں آتا ہے یہ میری زوجہ کو بھی سکھا دیں۔ اب وہ دم کے الفاظ کیا اس پہ غور کریں، دیکھیں شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، کس طرح نرمی کا پہلو حکمت کے ساتھ اختیار کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ام شفا یہ دم میری فلاں زوجہ کو بھی سکھا دینا۔ اب اس کے الفاظ یہ ہیں، العروس تکتحل وتختدب وکل شیء تفتعل الا ان یاسر رجل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دلہن ہوتی ہے وہ بنے بھی، سنورے بھی، سرما بھی لگائے، کل شیء تفتعل، اپنے شوہر کے لیے ہر جائز کام کرے زیب و زینت کا، سوائے یہ کہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ اچھا، اب اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابیہ سے فرمایا کہ میری زوجہ کو یہ دم سکھا دیں، اور دم چونکہ بار بار تکرار سے ہوتا ہے تو وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو حکمت کو اختیار کیا گیا۔ اب ہم بھی حکمت کو اختیار کریں۔ اب جیسے کھانے میں نمک تیز ہو گیا، جی، اب کیا کریں؟ ڈائریکٹ وار کرنے کے بجائے، ڈائریکٹ سمجھانے کے بجائے کہ تم نے کیا کر دیا، کیا کرنی، آج سارا نمک کا ٹرک ہی ڈال دیا اس میں، کہ آج ہمارے دروازے پہ نمک کا ٹرک الٹ گیا۔ اس طرح کے جملے کہنے سے سختی والے معاملات ہوتے ہیں، تو نرمی اختیار کرتے ہوئے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ آئندہ آپ خیال کیجئے گا نمک زیادہ نہ ہو، اب یہ نرمی والے جملے ہیں، بیٹے کو سمجھانا ہے، اس سے یہ کہنا کہ کیا تم نے الٹا سیدھا یہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ کوئی پہننے کے کپڑے، اب یہ بات غصے سے بھی کی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے بیٹا تم ان کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے، فلاں سوٹ تم پہنو گے نا بہت اچھے لگو گے، تو نرمی والے انداز یوں اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ مہروز بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ نرمی کرتے نہیں ہیں، آخر کیا وجہ ہے لوگ نرمی کرتے نہیں ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ جی بالکل، میں معاشرے میں رہتا ہوں، اور ہے یہ عمران بھائی کہ جو آپ نے بات کہی تھی ابھی آصف بھائی سے سوال کرتے ہوئے کہ نرمی کو پسند تو سب کرتے ہیں، جی، یعنی شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے معاشرے میں ہمیں کہ جو بولے نہیں مجھے نرمی پسند نہیں ہے، مجھے سختی پسند ہے، میرے ساتھ نرمی نہیں برتنا بلکہ سختی برتنا، تو ایسا تو شاید ہی کوئی شخص ملے۔ یعنی جو دیوانہ بھی ہوگا وہ بھی یہ کہے گا بھائی میرے پہ جنا ہولا ہاتھ رکھو، نرمی کرو، شفقت کرو، ایسے سارے معاملات کرو۔ لیکن اچھا صرف نرمی ہی نہیں، جتنی اچھائی کے کام ہیں، جتنے بھلائی کے کام ہیں اور جتنے نیکی کے کام ہیں وہ کہنے سننے میں تو واقعی میں بہت اچھے لگتے ہیں، اگرچہ عمل کے اعتبار سے بھی اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن اختیار کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو آزمائش ان معنوں میں ہوتی ہے کہ شیطان اور نفس جو ہے وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم نیکی اور اچھائی کا راستہ اختیار کریں، اور بالخصوص بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے بھلائی کے معاملات عمران بھائی ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بظاہر تو بڑے ہلکے سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی بہت گہرا تعلق نظر نہیں آتا، یا اس چیز کا کوئی بہت بڑا اجر و ثواب ہمیں نظر نہیں آتا ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک معاملہ نرمی اور شفقت کا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نرمی و شفقت ہوتی ہے، جیسے ابھی عابد بھائی نے حدیث پاک بھی بیان فرمائی کہ جب نرمی ہوگی، شفقت، نرمی کا معاملہ ہوگا تو نرمی جو ہے اپنے ساتھ بھلائی ہی لے کر آئے گی، جی نرمی اپنے ساتھ بھلائی لے کر آئے گی. لیکن جب اس کے برعکس معاملہ ہوگا، سختی ہوگی، تو یہ اپنے ساتھ سارے جو اس کے اپنے افراد ہوں گے نا سختی والے، اپنے افراد سے مراد یہ برائیاں، یہ وہ لے کر آئے گی. تو معاشرے کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر جب کوئی شخص نرمی کو اختیار کرتا ہے تو 10 بھلائیاں اس کے ساتھ آتی ہیں، اور شیطان اور نفس اس کو پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیے، اگر ہم زندگی کو دیکھیں سکون کے اعتبار سے، عدم سکون کے اعتبار سے، اگر میاں بیوی کے رشتے کو لیا جائے اور یہاں پہ نرمی کا برتاؤ ہو، کیونکہ میاں بیوی ہیں، آپس میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اونچ نیچ ہوتی ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی یہ بولے وہ برتن بھی پڑے ہوں تو وہ لگی، ہاں وہ لگ ہی جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں طریقہ کار نرمی کا اختیار کر لیا جائے، شفقت کا کر لیا جائے، یہاں پہ درگزر کا معاملہ اختیار کر لیا جائے کہ ایک برتن بج رہا ہے اسے بجنے دو، 2 برتن ہوں گے تو بجیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ایک برتن بج رہا ہے بھائی اسے بجنے دو. آپ تھوڑے برتن کیسے بجے گا حضرت؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ نرمی کا معاملہ کر لیں گے، درگزر کا معاملہ کر لیں گے تو پھر وہ برتن بھی نہیں بچ سکے گا. مقصود یہ ہے کہ انبن نہیں ہوگی اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے مسائل کا وہ آپ کا حل ہو جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے آج کل رمضان کے موسم چل رہا ہے اور روزے رکھے ہوئے ہیں، گرمی کی بھی شدت ہے، تو بات پہ جو ہے وہ جھگڑا اور جو ہے نا وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے. لیکن وہیں پہ اگر ذرا سی نرمی کو اختیار کر لیا جائے، کوئی معاملہ ٹیڑھا ہو گیا اور اسے مسکرا کے دیکھ لے. یعنی آپ روڈوں پہ دیکھیں، ذرا سی گاڑی جو ہے وہ غلط گزری اور پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کہ جو سختی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف اگر دوسرا شخص جو ہے جس کی غلطی نہیں ہے، جو غلطی کو فیس کر رہا ہے عمران بھائی، اگر وہ صرف مسکرا کر دیکھ لے اور چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑا معاملہ اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جائے گا. مہروز بھائی، اگر اس میں گاڑی ٹکرا گئی ہے اور کسی شخص کو جو ہے وہ گر گیا ہے کوئی، تو اس میں اگر سامنے والا اگر پہلے یہ کرے نا کہ یہ پوچھے بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، اس کی گاڑی کو نہ دیکھے کہ اس کو چوٹ آئی یا نہیں آئی، اپنی گاڑی کو چوٹ پہلے اس سے پوچھ لے، تو جب ہمدردی کا اظہار یوں ہو جائے گا تو وہ غصہ تو پہلے خود ہی چلا جائے گا. بالکل. اور اس پر مسکراہٹ کیا کرتی ہے؟ سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے. جی بالکل بالکل. ورنہ ہوتا تو یوں ہے کہ کیا نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے. چوٹ تو نہیں لگی ہے، سوال تو امتحان میں ڈالنے والا ہے ویسے. مطلب نرمی کا برتاؤ کیا جائے اس وقت میں. نرمی و آسانی میں ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. سامنے والے کا جو بھی معاملہ ہو، سختی بھی کرے، اگر اس کی غلطی بھی ہو تو ہمیں بہرحال نرمی، حسن اخلاق ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. قرآن کریم فرقان حمید بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سختی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور ترش رویے کو اختیار کرتا ہے تو ہم نرم لب و لہجہ رکھیں اور شفقت والا انداز رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اسے بھی برکتیں ملیں گی، اس کی برکتیں اسے بھی ملیں گی اور ہمیں بھی ملیں گی. بڑی پیاری آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ. فرمایا کہ اگر وہ شخص کے جس میں اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، نرمی کی برکت سے تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا. اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ جو ہے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، نرمی ان کے مزاج میں ہی شامل ہوا کرتی ہے اور ہر مقام پر، ہر موقع پر ان کو ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے. وہ ہر جگہ پہ پولائٹ ہی رہتے ہیں، وہ نرم ہی رہا کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے، ان کو بات بات پر غصہ آ جایا کرتا ہے. خلاف مزاج بات ہوگی، غصہ آ جائے گا. اپنی منشا کے مطابق بات نہیں ہوگی، کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو غصہ آ جائے گا. اب اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑی سی پریکٹس کرنا ہوگی، تھوڑا سا تجربہ کرنا ہوگا. ایک مرتبہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ آج کے دن مجھے غصہ نہیں کرنا، آج کے دن مجھے نرم ہی رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ دن میں آپ 12 مرتبہ غصہ کرتے ہوں
تو آج آپ 10 مرتبہ کر لیں، 2 مرتبہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں 50 بار کرتے ہوں تو ہو سکتا ہے 40 مرتبہ آج کر لیں، 10 مرتبہ کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جب پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اور اپنے آپ پر غور کرتے جائیں گے کہ میں نے یہ جو غصہ کیا اس کی جگہ پر نرمی بھی ہو سکتی تھی، شفقت بھی ہو سکتی تھی، اور جب یوں غور کریں گے تو انشاءاللہ عمل کا ذہن بھی بنے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کی طبیعت میں ہی نرمی آ جائے گی اور آپ کے جو ہے مزاج میں ہی نرمی آ جائے گی۔ مہروز بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے اپنا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مزاج کو، اور پھر ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی رہا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، ہمارے اسلامی بھائی ہیں رضوان مدنی، آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ، تو ان سے کچھ دوستانہ بھی ہے، رابطے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت ہی عجیب بات ہو گئی، تو اب ان کے ساتھ تھے تو اب توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید بہت زیادہ غصے ہوں گے یا بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، لیکن اتنے نرم انداز میں وہ مسئلہ حل کیا انہوں نے، تو واقعی اس کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بھی بڑی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ ملکہ نہیں ہے تو آج سے پریکٹس شروع کر دیجئے، آج سے کوشش شروع کر دیجئے، اللہ نے چاہا آنے والے دلوں میں نرمی آپ کو بہت زیادہ آپ کے مزاج میں بھی ہوگی اور برکتیں بھی آپ کو حاصل ہو جایا کریں گی۔ وقار باپو کے قول و فعل جو ہے جی، ان کا قول بھی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے نرمی کے حوالے سے، ان کا فعل بھی ہمارے لیے نرمی اختیار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی، پوچھا گیا نا اسباب کون سے طریقے اختیار کیے جائیں نرمی آ جائے، تو ان کے اقوال بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ان کے افعال بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قبلہ امیر اہل سنت تو ہمارے سامنے جیتی جاگتی ایک تصویر ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ اسلاف کا شروع سے یہی چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت یافتہ آپ علیہ السلام کے صحابہ، ان میں نرمی کے واقعات بے شمار ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ جن میں جلال بہت زیادہ تھا وہ صحابہ کرام بھی نرمی کے پیکر بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جلال کسے نہیں پتا، لیکن آپ کو جب عہدہ ملا تو آپ کا جلال اور کم پڑ گیا، اور آپ کی نرمی جو تھی وہ جو ہے اب رحماء بینہم، باہم تو انہوں نے ایسا ہی رکھا کہ آپس میں بڑے نرم دل رہے، رحم والے معاملات ان کے رہے، لیکن کفار پر سختی کی انہوں نے۔ ایک واقعہ میں آپ کو حضرت امام حسن یا امام حسین کا ہے، آپ کے خادم جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا لے کر آئے، برتن گر گیا، اب جیسے ہی وہ برتن گرا اس سے پانی یا شوربہ دسترخوان پر پھیل گیا، آپ کے کپڑوں پر چھینٹے آئے۔ اب آپ کو ایسی چیزیں بعض ہوتی ہیں جن سے غصہ فطرتاً آ جاتا ہے، آپ کو فوراً جو ہے نا وہ جلال آیا، غصہ آیا۔ جب غلام نے کیفیت دیکھی تو اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ اب یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ان کے خادمین بھی کس طرح قرآن اور حدیث کا علم رکھا کرتے تھے۔ تو اب ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہمارے خادمین تو دور کی بات ہے، ہم خود ہی علم دین حاصل نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت پڑھی تو فوراً آپ نے کہا قزمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اللہ، معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا اعتقتک للہ، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا ایک انداز رہا ہے کہ نرمی کس طرح وہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ وقار بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ غصہ ہی خراب ہے، اب غصہ فطرتاً آ ہی جاتا ہے، اب غصہ آنا ہی غلط ہے یا غصے کے بعد جو کام کیا جائے وہ غلط ہے؟ جی عمران بھائی، بہت اچھا ہمارا موضوع ہے نرمی اور شفقت، اور اس حوالے سے آپ کا سوال بھی بہت زیادہ ویلڈ ہے، اور اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، جملہ یوں یوز کیا جاتا ہے غصہ حرام ہے، تو اس حوالے سے عرض یہی ہے، علماء نے یہی لکھا ہے کہ مطلقاً غصہ حرام نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، ایک فطرتی تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے غصے کا آنا، تو یہ حرام نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا، لیکن اس غصہ آنے کے بعد جو آپ کے افعال ہیں اس پر حکم لگے گا۔ اب غصہ آنے پر آپ نے کوئی ناجائز اور حرام کام اگر کیے، کوئی ایسی حرکت کی، دل آزاری کری جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے، جہاں پر ممانعت ہے جس حد تک نا، اب اس کے مطابق اس پر حکم لگے گا۔ فطرتاً غصہ آ گیا، دل میں جوش پیدا ہو گیا تو اس پر حکم نہیں لگتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یا حضرت ابو درداء، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی رسول تھے. یہ اونٹوں کو جہاں پانی پلایا جاتا ہے نا وہاں پر گئے اپنا اونٹ لے کر پانی پلانے کے لیے. تو جو وہ تالاب وغیرہ جو بھی بنا ہوا تھا، حوض سا تھا کچھ، اس کی ذرا چار دیواری سی بنی ہوئی تھی. وہ لوگوں کا رش تھا، اس رش کے اندر کچھ ایسا ہوا وہ چار دیواری سی ٹوٹ گئی، دیوار ٹوٹ گئی. اب اتنی دیر سے پہلے یہ لائن میں موجود تھے، کھڑے تھے کہ کب باری آئے. وہاں جو وہ پانی تھا وہ سارا ضائع ہو گیا. جب پانی ضائع ہو گیا تو دیکھتے ہی یہ بیٹھ گئے. اچھا. پھر بیٹھے پھر لیٹ گئے. اب ظاہر ہے لوگوں کی توجہ ان کی جانب ہوئی کہ آخر صحابی رسول تھے، مقام ہے کہ یہ اچانک یہ روڈ پہ یا جو بھی جگہ تھی یہ بیٹھنا لیٹنا کیوں انہوں نے شروع کر دیا. تو ان سے پوچھا حضور اس کا کیا سبب ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میں پانی کے انتظار میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے جانوروں کو پلانا ہے اور یہاں سارا پانی ان جلد بازی کی وجہ سے ضائع ہو گیا. اب مجھے غصہ آ گیا. اچھا. یہ سب دیکھ کر غصہ آ گیا. صحابی رسول نے فرمایا غصہ آ گیا، لیکن طرز عمل کیا تھا؟ وہ تھا کہ جو انہوں نے فرمایا مجھے میرے آقا نے سکھایا تھا. فرمایا اگر غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. تو میں اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. تو غصہ آ جانا فی نفسی غلط نہیں ہے، انسانی طبیعت کا گویا تقاضا ہوا کرتا ہے. اس آ جانے کے بعد میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے اس پر حکم لگتا ہے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں میں، یہاں پر جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہم کس طریقے سے غصے کو قابو کر سکتے ہیں. کال جو SMS بھی آیا تھا نا کہ غصہ ہی بڑا خراب ہے جی، غصہ قابو ہی نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ طرز عمل ہے جو ہمیں یہاں بھی پتہ چلا کہ غصہ آیا، بیٹھ گئے، لیٹ گئے. انہوں نے کہا جناب وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اس طرح سے بھی جناب ہمارا غصہ نہیں جا رہا. تو ایک تو بڑا اچھا آپ نے فارمولہ دیا کہ روزانہ خود بندہ ذہن بنائے، صبح ذہن بنائے کہ جی میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے غصہ نہیں کرنا. یہ روز ذہن بنائے، اس کو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، لکھ کے رکھ لیں. اور ایک اور فارمولہ یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے رات کو جب سونے کے لیے آدمی لیٹتا ہے نا تو طرح کے فوراً تو نیند نہیں آتی، طرح کے خیالات دل و دماغ میں چل ہی رہے ہوتے ہیں. اس وقت لیٹ کر جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے غصے کی تھراپی کرے، کیونکہ یہ غصہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے در حقیقت. اس کا علاج ہوگا اور وہ نفسیاتی طریقے سے کیا جائے گا. تو اب تھراپی کرے، وہ کیا ڈاکٹر کو بلا کے لائے؟ نہیں، وہ لیٹ کر خود سوچے کہ یار یہ غصہ میرا بڑا برا ہے، فلاں جگہ میں نے غصہ کیا، مجھے یہ نقصان ہوا، ذرا سی بات تھی میں نے غصہ دکھایا. بعض اوقات آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جناب، وہ ذرا گاڑی لگ گئی، اب وہ غصے کی طبیعت ہے، باہر نکلے غصے میں گئے، وہ سامنے ذرا زیادہ تگڑا مل گیا یا دو چار تھے، انہوں نے جناب وہ پکڑ کے اچھی طریقے سے طبیعت صاف کر دی، یا اور بڑے نقصانات. تو رات کو لیٹ کر اپنے جو زندگی میں غصہ آنے کے واقعات پر جو نقصانات اٹھانے پڑے ان پر غور کرتا جائے کہ غصہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، اب میں نے غصہ نہیں کرنا. روزانہ آہستہ آہستہ یہ ہوگا. اچانک سے غصہ دور ہو جائے یہ بڑا مشکل بات ہے کہ جناب کوئی ایک دم ہو جائے، کوئی اللہ کا ولی کر دے تو ٹھیک الگ بات ہے. تو روزانہ سوچتا جائے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. آہستہ آہستہ طبیعت میں خود بخود تھوڑا ٹھہراؤ آنا شروع ہوگا. جو چیزیں نرم ہوتی ہیں اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. چیزوں کو نرم کر لیا جائے. اب سونا سخت ہوتا ہے، اس کو نرم کرنے کے بعد ہی وہ زیور کی شکل اختیار کرتا ہے. اسی طرح آٹا نرم ہوگا تبھی اچھی روٹی بنے گی. اسی طرح جو روٹی نرم رہے گی کھانے میں اچھا مزہ آئے گا. اچھا جو چیزیں سخت ہوتی ہیں نا تو وہ فائدہ کم نقصان زیادہ کرتی ہیں. امیر اہل سنت سے بھی جو نا بندہ غور کرے. کیا بات ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسے پرزے بن جاؤ ہر جگہ پہ فٹ ہو جاؤ، اپنا نرم ہو جاؤ کہ ہر جگہ پہ جو ہے. عمران بھائی ایک بات جو ہے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب، کچھ کالز نہیں ہے مہروز بھائی، پہلے ان کی طرف آپ بات پوری کر لیں انشاءاللہ. ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مرتضی اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ ایک بات فرمائی اور میں گھر پہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا سلسلہ، مجھے بڑی اچھی لگی اور مجھے ایسا لگا کہ یہ صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کو اگر ہم نافذ کر لیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں تو اللہ نے چاہا تو ہماری اپنی زندگی تو بڑی خوبصورت بن ہی جائے گی، لیکن اس معاشرے کو خوبصورت بنانے میں بھی ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے. وہ بات یہ تھی کہ میں اس کا لب لباب بیان کروں گا، ہمارے رکن شورا کا تو اپنا ایک انداز ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی اور بیٹے والی کیفیات جو ہے نا وہ اپنے اندر لے کر آئیں آپ. جو ایک بھائی اور بیٹے کی کیفیات ہوتی ہے نا گھر میں کہ یار یہ تو اپنا بھائی ہے، چلے گا، اس طریقے سے بھی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناراض نہیں ہوگا، یہ اپنا بیٹا ہے، اس کو اگر میں یہاں سے اٹھا بھی دوں گا، باپو تو ماشاءاللہ شہزادے ہیں، شہزادے میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ مطلب میرا بیٹا ہے نا اور 4 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور کوئی ایک اور مہمان آ گیا تو میں اپنے بیٹے کو ہی اٹھا دوں گا کہ بیٹا آپ یہاں سے ہٹو، یہ بیٹھیں گے. میرا بھائی کھانا کھانے بیٹھا ہے اور کسی وجہ سے مجھے کسی کام سے اٹھانا ہے کسی فرد کو، میں سب سے پہلے اپنے بھائی کو اٹھاؤں گا یار یہ بھائی ہے، باقی 3 جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو اگر ہم آسان فرد بن جائے،
اس معاشرے کے ایسے فرد بن جائیں جو ناراض ہونے والا نہ ہو، جو سختی دکھانے والا نہ ہو، جس سے لوگ یہ حوصلہ کر سکیں کہ جو بھی بات کرنی ہے فری سٹائل پہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ یہ ناراض نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ ناگوار گزرے گی بات تو احسن انداز پہ بتا دے گا۔ تو یہ تو ایک معاملہ درست ہے، باقی اس کو اختیار کرنے کے دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے عمران بھائی کہ جب ہم نرمی و شفقت کو اپناتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے اپناتے ہیں تو اس پہ اخروی ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اللہ رب العزت راضی بھی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگلے فیز میں اس سے متعلق 2-4 روایات اس لیے اس نیت سے عرض کروں گا کہ مجھے بھی ترغیب ملے اور دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں تو ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، مسلمان سے ہم بات کر رہے ہیں، اور مسلمان تو ایک عمارت کی طرح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم کالبنیان، مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کیا کرتا ہے۔ اگر پلر گر جائے عمارت گر جاتی ہے، اگر ایک حصہ عمارت کا کمزور ہو جائے پوری عمارت ہی کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے طرز عمل سے دوسرے مسلمان کو مضبوطی ملنی چاہیے، اس کو جو ہے کمزوری یا نقصان نہیں ملنا چاہیے، اور اگر غصہ کریں گے تو خود بھی نقصان اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ نرم رہیں گے، خود بھی ہر دل عزیز بنیں گے اور دوسرے بھی انشاءاللہ بہتر انداز میں زندگی گزار سکیں گے۔ کچھ کالز آپ کے سلسلے میں ہیں، آج آئیے ابھی آپ کی کچھ کالز کو بھی لیتے ہیں۔ جی محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، مرحبا سلسلہ خوشبوئے رمضان، اور آج جو موضوع آپ لے کر آئے ہیں نرمی و شفقت، اس کی تو معاشرے میں بہت کمی ہے، نہ نرمی سے بات کی جاتی ہے، نہ بچوں پر شفقت کی جاتی ہے، ہر کوئی تقریباً ایک دوسرے سے خفا ہی نظر آتا ہے۔ گھر کے ماحول دیکھیں، کاروبار میں چلے جائیں، لیبر کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، ملازموں کا اپنے مالکوں کے ساتھ رویہ، تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جاتی ہے وہ اس کو توڑ دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ اس کے تحت اب جب ہم نرمی و شفقت کریں گے تو ایک محاورہ مشہور ہے کہ اتنا میٹھا بھی نہ بنو کہ لوگ نکل جائیں اور اتنا کڑوا بھی نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیجئے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ کیا بات ہے جی، انشاءاللہ ضرور لیں گے آپ کے اس کال کو ہوئی۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو نرمی اور شفقت دنیاوی معاملات میں تو ٹھیک ہے، کیا دین کے معاملے میں بھی نرمی اور شفقت ہی ہوگی؟ وہاں جہاں دین کا مذاق اڑایا گیا ہو یا کسی چیز کے بارے میں غلط الفاظ بولے گئے ہوں، ایسے معاملات میں بھی نرمی کی برتی جائے گی یا ادھر سختی استعمال کرنا پڑے گی؟ جی بالکل آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال۔ محمد ریاض چشتی، ہند پالی تانہ گجرات سے۔ جی ریاض بھائی۔ ماشاء اللہ عز و جل، عمران بھائی آج کا سلسلہ بھی بہت پیارا ہے اور آپ نے موضوع بھی لیا ہے نرمی کے فائدے۔ تو آپ کی بارگاہ میں نرمی کے ساتھ ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ نے جو سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان وہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے تو ہمارے دلوں میں رمضان کے روزے رکھنے کی اور بھی زیادہ ذوق و شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ چلیں جی، آپ کا مشورہ انشاءاللہ مجلس تک ہم پہنچا دیں گے اور عرض کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی بھی کوئی صورت بن جائے گی۔ اور ہم نے یہ رمضان سے پہلے کیا تھا، محنت کشوں کا رمضان لائیو کیا تھا، کافی سلسلے اس پر کیے تھے، تو انشاءاللہ مجلس کو عرض کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ میں محمد شفیق عطاری ہند بہار دربھنگا سے عرض کر رہا ہوں۔ خوشبوئے رمضان کیا سلسلہ ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ میں اسلامی بھائی کے بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنا دیں کہ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا۔ جی نیکسٹ۔ ماشاء اللہ عمران بھائی سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ۔ دو عدنان بھائی آئے ہوئے، آج ایک کلام سنا دے ہمیں، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تک نہ۔ جی ضرور۔ نیکسٹ۔ جی سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی مدنی چینل پر، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اگر یہ نعت سنا دے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میں
बाबुल मदीना से बात करूं। मेरा नाम मेराज है। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगा। आप मुझे एक सबसे गुंबद वाली नाच सुना दें। वाह वाह। नेक्स्ट। हुजूर सुना दे गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। जी इंशाल्लाह कुछ फरमाइशों को भी लेंगे, कुछ मैसेज भी शामिल कर लेते हैं। आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, खुशबुए रमज़ान। एक मैसेज ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसको ख़त्म करने का कोई तरीका बता दें और इसके नुकसान पर कोई वाक़या भी सुना दें। अच्छा जी ज़रूर करेंगे। एक और मैसेज ये है कि मुझे नाच सुना दें, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। ठीक है। एक और मैसेज ये है कि प्लीज़ मुझे ये नाच सुना दें, दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। ठीक है जी, आपको ये भी सुनाएंगे। एक और मैसेज ये आया है कि मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा कीरियो सिटी सांगड़ से हैं, ये कहते हैं मुझे ये नाच सुना दें, मदीना आने वाला है। ठीक है जी। एक और मैसेज ये है कि ये कलाम सुना दें, आका आ जाइए। एक और मैसेज ये है कि आसिम अब्दुल रज़ाक भाई हैं फ्रॉम कश्मीर। पहली बार कहते हैं कि पहली बार आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, एक कलाम सुना दें, ए सब्ज़ गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना। ठीक है जी, ये भी सुनाएंगे आपको। एक और मैसेज ये आया है कि मुझे नाज शरीफ सुना दें, मैनू मजबूरियाँ ते दूरियाँ ने मारिया। ठीक है जी। एक और मैसेज ये है कि मेरा नाम इक़्तिदार है, माशाअल्लाह आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, मुझे ये नाज सुना दें, या नबी सलाम अलैका। ये सलाम है जी, बिल्कुल लेंगे। आखिर में यही सलात व सलाम पढ़ लेंगे। एक और मैसेज ये आया है कि माशाअल्लाह खुशबू रमज़ान बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अगर हो सके तो मुझे ये वाला कलाम सुना दो, आज जिससे कि मित्रांदी वधेरी है। ठीक है जी। एक और मैसेज ये है कि मेरा नाम नुमान एजाज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उन पर आता है जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और फिर बाद में मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ जाती है। तो भाई गुस्सा ही ना किया करें जो बाद में आपको माफ़ी मांगनी पड़े। ठीक है। एक और मैसेज ये आया है कि ये नाच सुना दें, मदीना याद आया है। एक और मैसेज ये है कि 2 दिन हुए हैं मैंने मदनी चैनल देखना शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपका सिलसिला खुशबू रमज़ान देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गुस्से को ख़त्म करने का कोई रूहानी वजीफ़ा भी बता दें। जी इंशाअल्लाह आपके मैसेजेस हैं और भी हैं। कुछ कलाम अदनान भाई, दोनों अदनान भाई शामिल कर लें, फरमाइशें पूरी करें, इंशाअल्लाह फिर अपने सेगमेंट को लेते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। बग़ैर दीदार मुश्ताक है हर नज़र, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। चांदनी रात है, चांदनी रात है, और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांद को तोड़ कर फिर जोड़ने वाले आ जा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए।
بسر کا شک دور ہو سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو ان کی روح کا بسر کا شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یاد پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یاد پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میں تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب نزع کعبہ آئے دیدار عطا کرنا میں سو
مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زبانی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں ہاں چارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے عدنان بھائی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے دو شعر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو پیا کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو پیا کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار
کی رحمت کے آثار نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد نبوی کے مینار بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, وہاں جا کر سبز گنبد کو بھی دیکھنے کی, اللہ تعالیٰ سنہری جالیوں کو دیکھنے کی بھی ہمیں اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی دیکھنے کی, جانے کی توفیق عطا فرمائے. مہروز بھائی, ایک سوال یہ آیا تھا کہ اتنا میٹھا بھی نہ بنو کہ لوگ کھا جائیں, اتنا کڑوا بھی نہ بنو کہ تھوک دیں, کیا فرق؟ دیکھیں, اعتدال کی بات تو یہی ہے کہ بلا وجہ کی نرمی اور حد سے زیادہ جب بھی کوئی چیز بڑھتی ہے, توازن کو چھوڑتی ہے, تو برائیاں لے کر آتی ہے اپنے ساتھ. اعتدال میں ہمیں رہنا چاہیے, لیکن یہ بات اکثر اوقات عمران بھائی تجربہ اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ فضول میں کہی جاتی ہے, یعنی اس موقع پہ کہی جاتی ہے جہاں پہ کوئی شخص جائز نرمی اختیار کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اسے آگ لگانے کی, بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اس موقع پہ وہ کہتا ہے بھائی اتنے نرم بھی نہ بنو کہ دنیا تمہیں کھا جائے, تو پھر جو ہے نا وہ کڑوے بن جاؤ. ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں, ہم اچھوں کے ساتھ اچھے رہو, اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا تماشا لگائیں گے اور یوں کریں گے, منہ کریں گے, انہیں سبق سکھاؤ. تو یہ اس موقع پہ زیادہ کہا جاتا ہے, اگرچہ بات اعتدال کی یہی ہے کہ اتنے میٹھے بھی نہ بنو, اتنے کڑوے بھی نہ بنو, اعتدال میں رہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حدود اللہ کی بات ہو, شریعت کی بات ہو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے رفقۂ کار اور دین اسلام اور اس کی تعلیمات, اس کے نظریات کی بات ہو, اس کے احکامات کی بات ہو, پھر یقیناً جتنی نرمی کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے اتنی اختیار کرنی چاہیے, اور جتنی سختی کا ہمیں بولا گیا ہے اتنی سختی کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے ذمے کیا کام لگایا ہے ہم وہ دیکھ لیں. ہمارے ذمے جو کام ہوگا ہم اسی لحاظ سے نرمی یا سختی کریں گے. حاکم جو ہے وہ اپنے لحاظ سے سختی اور نرمی کرے گا, قاضی جو ہے وہ اپنے حساب سے کرے گا. یعنی ہر کسی کو پولیس والا بننے کا بھی اختیار نہیں ہے, اور ہر کسی کو جج بننے کا بھی اختیار نہیں ہے, اور اس کی بھی ہر کسی کو ضرورت نہیں کہ خام خائی میں جو ہے وہ ربڑی بنا جائے اور زمین پر بچھا جائے. تو اس کی بھی بہرحال ضرورت نہیں ہے. کہ اعتدال کا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے جنگ کے دوران جو ہے وہ کیا ہوا کہ کچھ نمازیں قضا ہو گئیں. تو اس پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں ایک سخت دعا فرمائی ان کے خلاف. جب آپ علیہ السلام کی اپنی ذات کی باری آئی اور آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا, آپ نے اس وقت ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور معافی کو اختیار کیا. لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کے دین کے چہرے یعنی نماز کے اوپر معاملہ آیا, تو جب دین کا معاملہ آیا تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہم املا بطونہم النار, کہ یا اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری نماز کو قضا کروا دیا. سوال بھی آیا تھا آصف بھائی کہ دینی معاملات میں ہی میں بھی نرمی کریں یا ہر جگہ نہیں ہے. مہروز بھائی نے جو وضاحت کی ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں بھی آئے یہاں پہ عمران بھائی, یہ جو آصف بھائی نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور سوال کا جواب بھی ہے یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غلطی کرنے والوں کی لغزشوں کو معاف کرو. جب کوئی غلطی کر دے تم اس کی لغزش کو, اس کی غلطی کو, کوتاہی کو معاف کرو جب تک کہ وہ کسی حد شرعی شریعت کی جو حدود ہے ان کو نہ توڑے تو ہو جائے, تو اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اسے معاف کر دو. اور ایک بات یہ جو آصف بھائی نے کہی اس کا اصول ہے سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری مطالعہ کر جائیں آپ, تو آپ ایک جگہ دیکھیں گے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھر برسا رہا ہے اس کو معاف فرما رہے ہیں, جو کانٹے پھینک رہا ہے راہ میں اسے معاف فرما رہے ہیں, جو معاذ اللہ لان تان کر رہا ہے اسے معاف فرما رہے ہیں آپ. لیکن دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سختی کا معاملہ بھی فرما رہے ہیں حدود اللہ کے معاملے کے اوپر, جہاں پہ اللہ اور اس کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس سے حکم عدولی کی جا رہی ہے, اور سختی کا معاملہ وہاں پہ مطلوب ہے تو وہاں پہ سختی بھی کی جا رہی ہے. تو اس کا اصول ہی یہ سمجھ میں آتا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ جب ہماری ذات کا معاملہ ہو تو ہم درگزر سے کام لیں, نرمی سے کام لیں, حسن اخلاق سے کام لیں. اور حسن اخلاق میں خیر یہ بھی داخل ہے کہ جہاں پہ حق بات پہ غصہ کیا جائے تو وہ بھی حسن اخلاق
ہی میں داخل ہے. تو بہرحال جہاں اپنا معاملہ ہو وہاں پہ درگزر سے کام لیں، جہاں پہ شریعت کا معاملہ ہو تو پھر جتنا شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے اتنی سختی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہوگی، اس چیز کا لحاظ رکھا جائے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول مبلغین دعوت اسلامی کی طرف سے بھی تھے. بس دعا کرتے رہا کریں. دعا جو ہے مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا کا مغز بھی ہے. دعا کرتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ ہم جو اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں، کافی سارے SMS بھی آئے ہوئے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ آج سے میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا اور غصے کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، نرمی اپنانے کی کوشش. اس طرح کے SMS اور کالز وغیرہ بھی کچھ ہیں ہمارے پاس، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت ہمارا بالکل اختتام کے قریب ہے، ہمارے سیگمنٹ بھی باقی ہیں، تو بہرحال دعا کرتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ ہم نے جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہم سے غصے کو دور فرما، نرمی ہمیں عطا فرما، ہماری طبیعت کو نرم فرما. دوسری آخر میں بات یہ عرض کروں گا، ہمارے جو اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں منچ پر، تو آخر میں سوال میں یہ کروں گا کہ نرمی کو کس طرح اپنائیں آپ کے مطابق، عابد بھائی، آصف بھائی، عدنان شیخ بھائی اور اس طرف بھی اسلامی بھائی. تو ایک مختصر طریقہ آخر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مختصر اس کا جواب دے کر آگے بال بڑھا دیجئے گا، آگے کی طرف بات کو بڑھا دیجئے گا. لیکن ابھی ہم اپنا ایک ہی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. ہمارے یوسف سلیم بھائی آج تھوڑا بیمار ہیں، ان کے لیے ہمارے ناظرین دعا بھی کریے گا. سنتیں اور آداب وہ سیگمنٹ کیا کرتے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، انشاءاللہ وہ کل آئیں گے، لیکن آج یہ سیگمنٹ ہمارا عابد مدنی انشاءاللہ کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سنتیں اور آداب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عابد بھائی. جی مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنتیں اور آداب. آج ہم چلنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے. مسلمانوں کی چال بھی امتیازی ہونی چاہیے، ان کا چلنے کا طریقہ بھی دیگر قوموں سے مختلف ہونا چاہیے. گریبان کھول کر، گلے میں زنجیریں ڈال کر تکبر کے ساتھ چلنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ مغروروں کا طریقہ ہے. مسلمان کو انتہائی پروقار طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو درمیانی رفتار سے راستے میں چلنا چاہیے، آہستہ درمیانی انداز میں چلنا چاہیے، نہ کہ اتنا تیز کہ لوگ دیکھیں کہ یہ کہاں بھاگے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ لگے کہ 100 سال سے بیچارہ بیمار ہے اور یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور لوگ آگے پوچھیں گے حضرت کیا ہوا. ایسا بھی نہیں کریں، بلکہ درمیانے انداز میں چلیں. اور ایسے ہی گریبان کھول کر تکبر کے ساتھ نہ چلیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے، گویا آپ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلنے میں خام میں ادھر ادھر پریشان نظری، کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا، اور اس میں لوگ بھی یہ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کچھ کر کے تو نہیں جا رہا، کچھ چرا کے تو نہیں جا رہا. ایسی پریشان نظری ادھر ادھر نہ کریں، بلکہ پروقار طریقے کے ساتھ چلیں. اور اگر راستے پر چل رہے ہیں اور گاڑیاں گزر رہی ہیں تو جس طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں اسی سمت میں دیکھ کر روڈ پار کریں. اور اس سمت کو دیکھ کر کہیں بے تحاشا اگر دوڑ پڑیں تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک. اس طرح کی چلنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ 16 اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سنتیں اور آداب پڑھیے اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی مطابق گزاریے. انشاءاللہ تعالی دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سنتیں اور آداب کتاب کو حاصل کیجئے. چلنے پھرنے کی سنتیں اور آداب بھی اس میں لکھی ہیں، ان پر عمل کریں. انشاءاللہ ہمارا چلنا پھرنا بھی ثواب کا باعث ہو جائے گا. چلنا پھرنا تو ہر کسی کو ہوتا ہی ہے اور ہر کسی کی عادت بھی ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن سنت کے مطابق سنت کی نیت سے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چلنا بھی ثواب کا باعث ہوگا. اور اب تو رمضان ہے، اس میں تو ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ ثواب ملے گا. آخری بات، آخری مدنی پھول، وقار بھائی، نرمی کیسے اپنائیں؟ مختصر. اس حوالے سے عرض یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سنجیدگی سے ذہن بنانا ہوگا کہ واقعی میں نرمی اختیار کرنا چاہتا ہوں یا نہیں. اگر ذہن بن جائے گا سنجیدگی سے تو پھر 100 راستے خود ہی کھل جایا کرتے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار تو یہی ہے کہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور
صحابہ کرام ایک بات بیان کریں نا، آپ دو تین بیان کر رہے ہیں، ایک بیان تو وہ کریں کہ آپ ارشادی کے ذہن مطابق- بنانا ہے، دوسرا یہ جو سیرت ہے نا اس کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ بولیں جی میں نے یہ تو کتاب پڑھ لی ہے، بنانے کا طریقہ یہ صحیح یہ ذہن بنانے کے بار بار پڑھیں گے تو پھر احساس پیدا ہوتا رہے جی گا۔ مہروز بھائی، عمران بھائی موت کو کثرت سے یاد کریں کہ جب موت کو یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی نرمی آئے گی۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی کسی خاتون نے، اچھا تو آپ نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی، پھر اس نے ام المومنین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا جو ہے یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، عاجزی اور سادگی لے کر آتا ہے۔ جی عدنان مدنی بھائی، امیر علیہ سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ ناپاکی نجاست جو ہے اس کو پاک پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ اب بے جا سختی جو شرعاً جائز بھی نہیں ہو، اگر اس کو اس طرح کرے گا بار بار تو ناپاکی کو ناپاکی سے نہیں پاک پانی سے ہی پاک کیا جاتا ہے۔ تو غصے کے اگینسٹ اس کے مقابلے میں اگر یہ نرمی اختیار کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے فوائد ملیں گے۔ جی عابد بھائی، جنت میں ہر کسی کو جانا ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے نرمی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جس میں عام مخلوق کے معاملے میں رحم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی، میں یہ کہوں گا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو کہ جن کے ساتھ عام طور پہ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، تکبر بھی جو ہے وہ غصے کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ صحیح، تو تکبر کو مٹانے کے لیے اس طرح کے کام کرے، یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، اس سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے مساجد میں آ جاتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جو ہے سختی کرتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنتی دار یقال لها دار الفرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے کیا بات، جسے خوشی کا گھر کہا جاتا ہے، لا يدخلہ الا من فرح الصبیان، اس میں وہی داخل ہوگا جو بچوں کو خوش رکھتا ہے۔ کیا بات، تو یہ بچوں پر شفقت، نرمی، یتیموں پر شفقت، اچھا پھر جو غریب ہیں محلے میں ان کے ساتھ بندہ تعلق رکھے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ جی کئی صحابہ کرام کا یہ معمول بھی تھا، وہ بیٹھا کرتے تھے جا کے۔ سبحان اس سے اللہ۔ تکبر کا علاج ہوگا، انشاءاللہ نرمی پیدا ہوگی۔ عدنان شیخ بھائی، نرمی کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کبھی جلال آئے تو اپنے محبوب علیہ صلوۃ والسلام کی اداؤں کو دیکھ لے تو انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا اور کام بن جائیں گے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ کیا بات ہے۔ میں آخری مدنی پھول یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کو غصہ آئے، جب آپ کو کسی پر کچھ غلط ایکشن لینے کا آپ کا ارادہ ہو تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو پھر آپ دوسرے سے اپنے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کی توقع رکھا کرتے۔ یعنی گلاس ٹوٹ گیا گھر کے اندر اور اب آپ بچے کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا یوں سوچ لیں کہ اگر آپ سے گلاس ٹوٹ جاتا تو پھر آپ کیا چاہتے؟ لوگ آپ کو ڈانٹتے، آپ کے گھر والے آپ کو جھاڑتے یا آپ کو معاف کر دیتے۔ اسی طرح آپ کے آفس کے معاملات کے اندر، آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے سوچا کریں، اور اللہ کرے کہ سوچنے کی ایسی توفیق بھی مل جائے تو انشاءاللہ نرمی آ ہی جائے گی، غصہ ختم ہوگا۔ آئیے صلوات والسلام کا ایک شعر اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، جعلني
وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات